نشین امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دور ہو جائے دنیا کے رنج و علم، ہو عطا اپنا غم دیجئے چشم نم، مال و دولت کی کثرت کا طالب نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ نگران شورا نے بیان فرمایا تھا، اس میں تربیت فرمائی تھی، فرمایا تھا کہ علماء یعنی ایک طالب علم عالم بننے کے بعد، مفتی بننے کے بعد یہ تجارت کے لیے بازار میں جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تاجروں کو عالم بنانا چاہیے۔ اس میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندے کی نیت ہے کہ میں یار اچھا عالم بن کے، مفتی بن کے دعوت اسلامی کا یا جہاں بھی خدمت کروں، فری کاسٹ کروں، اس کے لیے پھر میں کچھ کاروبار بھی کرتا ہوں اور باقی جو وقت بچے تو میں دین کی فی سبیل اللہ خدمت کرتا ہوں، تو اس طرح کرنا کیسا؟ دیکھیں یہ تو اچھی بات ہے، نیت تو بہت اچھی ہے، مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بندہ کاروبار میں پڑتا ہے نا تو پھر کاروبار ہی کا ہو جاتا ہے، تو وہ یہاں کا رہتا نہیں ہے۔ ہاں جب وہ دور آ جائے کہ ہر دکاندار عالم ہو، جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ ہمارے بازار میں سے وہی ہے کہ جو دین میں فقیہ ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ دور ہی ایسا تھا کہ بازار میں آنے والا بھی عالم، یعنی بیچنے والا بھی عالم، خریدنے والا بھی عالم۔ تو اگر ایسا ہو جائے ہمارے کسی علاقے میں تو وہاں کی ایک الگ بات ہے، اور عموماً تو یہی ہے کہ جو اس طرف جاتا ہے تو پھر وہ جاتا ہے، چلے جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر جمعے کی خطبہ نہ سنے تو نماز ادا ہوگی؟ جی ہاں، جمعہ ادا ہو جائے گا، اگرچہ کہ آخری رکعت میں پہنچاؤ بلکہ اتحیات میں پہنچاؤ تبھی نماز ہو جائے گا، اتحیات میں شامل ہو گیا نا۔ اگر اتنی تاخیر کرنی نہیں چاہیے، خطبے میں آنا چاہیے۔ میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ نا وہ ساکس موزے پہن کر اگر نماز پڑھیں ہم تو نماز ہے نا ہو جائے گی ہماری؟ موزے بالکل، ساکس اگر بہت گندے ہوں نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، پاک ہے تو نماز ہو جائے گی۔ ہو جائے گی۔ البتہ یہ کہ گندے موزے ایسے کہ جس میں بدبو وغیرہ آ رہی ہو یا گرد وغیرہ سے جو نا مسجد خراب ہو، تو ایسے موزے پہن کر مسجد میں نہیں آ سکتے کہ جس سے بدبو کے بھپکے اڑیں۔ چشمان کرم کا معجزہ حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین میں شریک ہوئے تو مجھے خیال آیا کہ میرے والد اور چچا کو حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما نے قتل کر دیا تھا، تو کیوں نہ آج میں ان سے بدلہ لیتے ہوئے ان کے نبی کو شہید کر دوں۔ اس ارادے سے میں حضور علیہ السلام کے قریب ہوا اور میں حملہ کرنے ہی والا تھا کہ آگ کا شعلہ یعنی فلیم بجلی کی طرح میری طرف بڑھا، جس سے خوف زدہ ہو کر میں پیچھے کی طرف بھاگا
اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم مجھ پر پڑ گئی اور فرمایا اے شیبہ. پھر حضور علیہ السلام نے اپنا دست قدرت میرے سینے پر رکھا تو اللہ پاک نے شیطان کو میرے دل سے نکال دیا اور میں نے حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی طرف نظر اٹھائی تو حضور علیہ السلام مجھے اپنی سماعت و بصارت یعنی سننے اور دیکھنے سے بھی زیادہ محبوب لگنے لگے. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال آپ سے ہے کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے حافظہ کو مضبوط کروں, لیکن کچھ چیز 5 منٹ میں ایک چیز رکھ کے میں ادھر چھوڑتا ہوں, پھر واپسی پلٹتا ہوں تو مجھے یاد نہیں رہتا میں نے کہاں رکھا ہے. اس کے صحیح کرنے کے لیے کچھ حافظہ کیسے مضبوط ہو, اس کے صفحہ نمبر 125 پر لکھا ہوا ہے کہ 5 نمازوں کے بعد سر پر سیدھا ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو یہ جو ہے وہ پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل حافظہ جو ہے یہ مضبوط ہوگا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مرید ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے؟ جی نہیں, نابالغ مرید ہو سکتا ہے مگر نابالغ کے لیے جو ہے وہ اس کے والد یا سرپرست کی اجازت ضروری ہے. کوئی جنابت یعنی غسل کی حالت میں کھا پی لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ غسل کی حالت میں جو نا وہ کھانا پینا ناجائز نہیں ہے, ناجائز نہیں. البتہ کلی کر لینی چاہیے کہ اس سے پہلے اگر کھائے گا تو یہ تنگ دستی کے اسباب میں سے. تنگ دستی کا سبب. دوران سفر جو نماز قضا ہو جاتی ہے اس کی نیت کیسے کرتے ہیں اگر گھر پہنچ کے اس کو نماز ادا کی جائے تو؟ اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہی ایک ہی نماز اگر قضا ہوئی ہے زندگی کی, جیسے آپ مثال کے طور پر پیر والے دن نماز قضا ہوئی ظہر کی, اول تو قضا ہونی نہیں چاہیے سفر, کیونکہ سفر میں بندہ نماز ادا کر سکتا ہے اور آج کل تو بالکل آسان ہے, اور پاکستان میں رہتے ہوئے اسلامی ملکوں میں رہتے ہوئے تو بالکل آسان ہے کہ ہر جگہ جو وہ وضو وغیرہ کی سہولت ہوتی ہے. نہیں یعنی کہ کسی مصروفیت کی وجہ سے کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو کسی مصروفیت کی نماز قضا ہو جائے, یعنی کہ ایسی مصروفیت کو ترک کرنا پڑے گا, پہلے نماز پڑھی جائے گی. تو اس کی جو ہاں یہ کہ وہ گھر پہ جو وہ چونکہ جب ہم اپنے گھر آ گئے حالت اقامت میں تب جو ہے وہ اسی طرح کے پیر شریف کی جو میری جو وہ ظہر کی نماز جو چھوٹی تھی وہ میں قصر 2 رکعت فرض کے ساتھ ظہر جو ہے وہ پیر والے دن کی میں ادا کر رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں. شکریہ جی, تھینک یو. اس کے لیے جو نا قضا نمازوں کا طریقہ کی رسالہ ہے وہ پڑھ لیجیے گا. حکایت تقدیر الہی کی چابی. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک تقدیر الہی کی چابی ہے. جیسے جیسے یہ زبان مبارک ہلتی چلی جاتی ہے واقعات ایسے ہی ہوتے چلے جاتے ہیں, اور اس زبان مبارک کے کمالات دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ کائنات کے گوشے گوشے پر اس کی حکومت ہے, اور ایسی حکومت پر لاکھوں سلام ہو. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے, اور جب وادی روحا میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جو آپ کی طرف چلی آ رہی تھی. یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری روک لی, اور جب وہ عورت قریب آئی تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ میرا بچہ جب سے پیدا ہوا ہے یہ بیمار ہی چلا آ رہا ہے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو پکڑ کر آگے بٹھایا اور اس کے منہ میں لعاب دہن ڈالا اور فرمایا اخرج عدو اللہ فانی رسول اللہ, یعنی اے اللہ پاک کے دشمن نکل جا کیونکہ میں اللہ پاک کا رسول ہوں. یہ فرما کر وہ بچہ اس کی ماں کو پکڑا دیا اور فرمایا اسے لے لے, اب اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی.
حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم حج سے فارغ ہو کر وادی روحا میں پہنچے تو وہی عورت ایک بھنی ہوئی بکری لے کر حاضر ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بی بی اس بکری کا ایک بازو مجھے دے دو. اس نے حاضر کر دیا. پھر فرمایا دوسرا بازو بھی پکڑاؤ. اس نے حاضر کر دیا. پھر فرمایا اور بازو دو. تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بکری کے 2 ہی بازو ہوتے ہیں تو وہ میں نے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے خاتون اگر تو چپ رہتی یعنی یہ نہ کہتی کہ بازو تو 2 ہی ہوتے ہیں تو جب تک میں کہتا رہتا تو مجھے بازو پکڑاتی ہی رہتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور میرا سوال یہ ہے کہ اسمارٹ فون میں آپ قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی آپ پڑھ سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر کے. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر مکانوں پر جب لوگ مکان تعمیر کرتے ہیں تو اس کے اوپر عبارت ماشاءاللہ لکھواتے ہیں, تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہیں بالکنی پہ لوگ کھڑے بھی ہوتے ہیں, تو کیا اس سے بے ادبی کا اندیشہ ہوتا ہے؟ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ جس طرح دیواروں پر وہ ماشاءاللہ لکھواتے ہیں, اللہ کا نام لکھواتے ہیں, اور اسی بالکنی میں وہ اوپر بیٹھتے بھی ہیں اور کھڑے بھی ہوتے ہیں, تو کیا اس سے بے ادبی کا اندیشہ ہوتا ہے؟ اسے علماء نے اسے بے ادبی لکھا نہیں ہے, کسی نے کہا نہیں ہے اب تک. اور چونکہ یہ ایک ایسا ہے نا کہ یہ جو تحریر ہے نا یہ اس کے تابع ہے, اس گھر کے. اکثر لوگ 3 منزلہ ہوتی ہے تو پہلی منزل پہ ماشاءاللہ لکھوا دیتے ہیں, تو اوپر بھی رہتے ہیں لوگ, پھر اسی بالکونی میں کھڑے ہوتے ہیں, وہی پیروں کی طرف آ رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا کہ پہلی منزل پہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے مسجد میں, دوسری منزل پہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے, تیسری پہ بھی رکھا ہوا ہے, اب کیا کریں گے؟ جی بالکل. جیسے گھر کے اندر قرآن خوانی کرتے ہیں, اب اس کے بعد یعنی جو 14 سجدے آتے ہیں, تو اگر وہ کون کرے, جو پڑھ رہا ہے وہ یا جس نے قرآن خوانی کرائی ہے وہ؟ جو پڑھ رہا ہے وہی کرے گا نا, اگر نہ کرے گناہگار ہوگا. میرا نام عمران علی اختر ہے اور میں لاہور سے آیا ہوں, اور شوبز سے میرا بائی پروفیشن میں آئی ایم اے سنگر ہوں, میں ووکلسٹ ہوں, اور لاہور میں میرے ایک دوست ہیں اسلامی بھائی, ان کے ریفرنس سے انہوں نے مجھے ریفر کیا تھا کہ آپ ضرور وزٹ کریے, اور مدنی چینل کا بھی میں نے اوپر ابھی وزٹ کر کے آئے, اور بڑا دل کو سکون ملا اس جگہ پہ آ کے, اور بہت اچھا فیل کر رہا ہوں میں کہ کہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جہاں پہ ایک دنیا داری سے نکل کے ایک سکون کی جگہ جب آپ کو ملتی ہے. اس طرح کی کچھ فیلنگس ہیں, اور میں مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور آپ کے سامنے مجھے کچھ بولنے کا بھی موقع ملا, اور ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ حکم کریں تو میں اگر کر سکوں. لبیک. ایک نعت کا ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں اگر اجازت. نعت کن کی لکھی ہوئی پہلے یہ کو پتا چل جائے, کلام کن کا لکھا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, یہ بچپن سے ہی پڑھتا ہوں. سید اعلیٰ حضرت کا. جی سیدنا اعلیٰ حضرت کا, اور زمین و زماں تمہارے لیے. ماشاءاللہ, مرحبا. زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. ماشاءاللہ. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے
ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو اب نعتیں پڑھا کریں نا۔ میں پڑھتا ہوں سب یا رسول اللہ، یا غوث، نعتیں پڑھا کریں آپ۔ حضور پڑھتا ہوں میں نعت، ماشاءاللہ۔ محفل پہ بھی جاتا ہوں۔ نسبت تو آپ کو پتہ ہے سرکار کی نعت سے ہی ہے ہماری، بے شک، اور یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ کے سامنے مجھے آج پڑھنے کا موقع ملا، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میری حاضری۔ باتیں رہا کریں اب انشاءاللہ۔ ہر جمعرات لاہور میں بھی اجتماع ہوتا ہے، جوہر ٹاؤن میں ہوتا ہے، کانانو میں ہوتا ہے۔ جی جی اصل میں جو نا وہ آپ نے پڑھا نا دہن میں زباں، جی جی زباں نہیں ہے، زباں ہے، زا پر زبر ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ صاحب ترتیب ہونے کے لیے ایک شخص ہے جو کہ غفلت اور سستی کی وجہ سے اس کی کافی عرصے کی نمازیں قضا ہو گئیں۔ اب وہ اللہ کے کرم سے نماز اس نے شروع کی، اور اپنی جو قضا نمازیں ہیں وہ بھی ترکیب سے لوٹا رہا ہے۔ تو اب کیا اس صورت میں وہ ثابت ترتیب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب تک زیرو نہ ہو جائے۔ جانشین امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ خطبے کے وقت جمعۃ المبارک کا جو خطبہ دیا جاتا ہے تو اس میں کب سے مطلب خاموش رہنا ہم پر واجب ہے، اور کب تک خاموش رہنا، کوئی دنیاوی کلام نہ کیا جائے، کب تک واجب ہے؟ یہ کہ جب خطیب جب ممبر پر بیٹھ جائے اب جو ہے وہ خاموش رہنا ہے۔ حضور میں برے والا پنجاب سے تشریف لایا ہوں۔ مرحبا، تشریف آوری آپ کی، سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے، سبحان اللہ، اور کیا شان ہے آپ کی۔ ان سے ملاقات کی بہت خواہش تھی، آج وہ ٹوکن بھی حاصل کر لیا میں نے۔ ماشاءاللہ، مبارک۔ تو آپ دعا فرما دیجئے کہ اسی طرح مرشد کے ساتھ مدینے پاک کی بھی حاضری نصیب ہو جائے۔ اللہ کرے، اللہ حاضر نصیب فرمائے۔ وسوسوں سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے؟ نہیں، چور وہیں آتا ہے کہ جہاں مال ہوتا ہے، مگر یہ کہ وسوسے اور بندہ عقیدہ نہ رکھ لے۔ ایک واقعہ ہم چھوٹے تھے تب سے کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی، تو جب وہ بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے کر اس کے گھر گئے۔ تو یہ روایت کیسی، یہ حقیقت ہے کہ من کرتے ہیں؟ حضور یہ مسئلہ میرا یہ وسوسوں کا ہے، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی اور میرا دماغ میں باتیں گھومتی رہتی ہیں، اس کا مجھے کوئی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک تو یہ کہ وسوسوں کا علاج رسالہ پڑھیں اور نیورو فزیشین کو دکھائیں، کہ بعضوں کا دوسرے تیل وغیرہ بھی لگائیں دوسرے، اور کھلی فضا میں سانس لیں صبح کے وقت، کہ بعضوں کا دماغ کو جو آکسیجن نہیں پہنچتی ہے نا، اس میں بھی ایک بات یہاں اٹک جاتی ہے، وہی پھر گھومتی رہتی ہے۔ اور انسان کا دماغ بوسٹر کی طرح ہے، جس طرح بوسٹر سے سگنل آتے جاتے ہیں نا، دوسرا شیطان اپنے خیالات چھوڑتا جاتا ہے۔ یا سیدی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو شخص توتلا ہو اور وہ نماز میں قرات کرے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ ہزار اس کی نماز ہو جائے گی، جزاک اللہ۔ اگر اس کے پیچھے کسی اور کی نہیں ہوگی۔ میرا ایک دوست ہے، وہ کافی دنوں سے پیسہ جمع کر رہا تھا اپنی والدہ کے لیے کہ وہ عمرہ کرائے گا ان کو، لیکن وہ جمع نہیں کر پا رہا ہے وہ، تو اب اس کا ارادہ ہے کہ میں پیسہ کہیں اور خرچہ کر دوں، تو وہ اس پیسے کو خرچہ کس طریقے سے کیا جائے؟ جس طریقے سے چاہے کر سکتے ہیں، چاہے اس طریقے سے مطلب کر سکتا ہے، لیکن نیت تو اس کی کچھ اور تھی نا۔ ہاں تو کیا ہو گیا، یا وہ غریبوں میں دے دے یا خود اپنی ذات پہ، خود اپنی ذات پہ استعمال کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی ٹیلی تھون میں بھی دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ شکریہ۔ مگر یہ کہ یہ جو پیسے جمع کیے اگر یہ نصاب تک پہنچ گئے نا، اور سال اگر اوپر ہو گیا تو پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی ان پر بھی۔ حضور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں نے اکثر بڑے بوڑھوں سے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو نا کہ جیسے اب انتقال ہو جاتا ہے کسی کا، فوت ہو جاتا ہے وہ، تو کہتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ لیڈیز کو جو ان کی وائف ہے مقصد ان کو 10 قدم چلا دو، تو وہ عدت نہیں کر سکتی، پھر تو یہ جائز ہے یا نہیں حضور؟ اکثر بڑے بوڑھوں سے سنا ہے، بڑے بوڑھے جو ہیں ہمارے محلے کے، اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، معاذ اللہ۔ حضور ابھی اس سے پہلے جو ہمارے اسلام میں نے سوال کیا تھا یہ جو عدت کا تھا، تو اگر تو ان سے مطلب یہ غلطی مطلب ہو گئی، معلوم نہیں تھا، تو ابھی دن بھی زیادہ نہیں ہوئے، 30 دن تقریباً اگر کم و پیش ہوئے، یعنی اس کا حکم کیا ہوگا، مطلب کیا کرنا پڑے گا ان کو؟ جو توبہ اور جو بقیہ دن ہے جیسے 3 و 10 دن، تو اس میں عدت کرنی پڑے گی، وہ بقیہ دن عدت کی طرح رہنا پڑے گا۔ آج تو صدیقی کسوٹی ہے، ٹھیک ہے، صدیقی کسوٹی۔ آپ کی مرادی شاہ کیا کوئی انسان ہے؟ جی نہیں۔ آپ کی مرادی سے کیا کوئی مقدس مقام ہے؟
جی نہیں. کیا آپ کی مرادی شے بے جان چیز ہے؟ جاندار نہیں ہے. یہ جواب تو درست ہو گیا نا. ہاں جی ہاں آیا نا ایک طرح جی ہاں چلو بھائی. آپ کی مرادی شے کوئی مقدس جگہ ہے؟ جی نہیں مکان کا بھی ہو چکا ہے. کیا آپ کی مرادی چیز کوئی کتاب ہے؟ جی نہیں. سوال اچھا ہے یہ بھی, کتاب نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کی مرادی چیز کوئی مقام ہے؟ جی نہیں. تیسرا سوال چلے مقام. تیسری مرتبہ مکان. یا سیدی آپ کی مرادی شے کیا وہ کوئی رسالہ ہے؟ جی نہیں. کیا آپ کی مرادی شے کوئی جانور ہے؟ جی نہیں. آپ کی مرادی شے کوئی نبی ہے؟ جی نہیں. چلے. کیا آپ کی جو مرادی شے ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ ابھی یعنی دیکھنا ممکن ہے, یہ آپ کی مراد ہے نا. جی نہیں. کیا آپ کی مرادی شے کوئی پہاڑ ہے؟ جی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. کیا آپ کی جو مرادی شے ہے اس کا تعلق جنت البقیع سے ہے؟ جی نہیں. ذرا آپ کی جو مرادی شے ہے اس کا حدیث میں تذکرہ ہے؟ جی ہاں. وہ کوئی پانی ہے؟ جی نہیں. کیا اس شے کو دیکھا جا سکتا ہے؟ تو ہوتا نا نہیں, فیض ہمارا نہیں دیکھ سکتے سر کی آنکھوں سے, یعنی اس وقت تھی اس وقت. ہاں جی اس وقت دیکھا جا سکتا تھا. وہ شے کا ایسا کوئی اشارہ دیجئے جس کے شین کے جیسے 3 نقطے بھی ہوں, الف بھی ہوں, اس اشارے میں آخر میں ہاں بھی آئے, کوئی اسے ایسا اشارہ دینا چاہیے. دیکھیں وہ جو شے ہے نا, اس شے کی جو وجہ فضیلت تھی, میں نے جو شے سوچی ہے, جو چیز سوچی ہے, اس چیز کی جو وجہ فضیلت تھی اور جو اس کی اہمیت کی جو وجہ تھی, ٹھیک ہے, تو وہ وجہ اب بھی پائی جاتی ہے. اور چلے آسان کرتا ہوں, اس شے میں جو میں نے جو سوچا ہے اس میں جو ایک جو چیز تھی وہ چیز جو نا اب بھی دیکھی جا سکتی ہے. چلے بس. وہ کوئی دھات کی چیز ہے؟ جی نہیں. ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی, ہر یہ اشارہ تلوار نہیں ہوتا, سے مراد کچھ اور بھی ہوتی ہے. کیا وہ چیز کپڑے کی تھی؟ آپ کی جو مراد سمجھا ہوں سوال کی, تو فی زمانہ جو نا وہ چیز اس کی ہم جیسے نا کپڑے کی ہوتی ہے. پہنچ گئی ہے سمجھو تقریباً. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں جب تشریف آوری ہوئی, آمد ہوئی, تو کیا اس سے اس کا تعلق تھا؟ جی نہیں. میں سمجھا آپ پہنچ گئے. میرے ذہن میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ میں بھی ان کی بات سے تو یہ جہاں جا رہے تھے, مجھے بھی یہی سمجھ میں آ رہا تھا, وہاں پہنچ رہے ہیں ان کی جو مراد ہے کہ وہ جو بال مبارک آپ نے بیچ میں رکھے ہوئے تھے. تو سوال کر لیں, جواب دے دیں آپ. فی زمانہ دیکھا نہیں جا سکتا, تو ابھی عمر مبارک تو دیکھے جا سکتے ہیں. سوال کر آپ بیان کریں, آپ ڈائریکٹ بول دیں آپ کی مراد یہ ہے. جی میری مراد یہی ہے. آپ کی مراد تو جو بھی ہے اصل مراد آپ کی مراد جو ہے نا وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ٹوپی مبارک ہے جس میں بال مبارک وہ رکھتے تھے. وہ ٹوپی میں جو بال مبارک رکھتے تھے وہ مراد ہے میری. وہ ٹوپی یا بال مبارک؟ نہیں, ٹوپی میں جو بال مبارک تھے. نہیں, بال مبارک. ٹوپی بول دیں, ختم کریں. آپ کی مراد وہ ٹوپی ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جانشین امیر اہل سنت, تو صدا رہے سلامت, تو صدا رہے سلامت, تجھ پر ہو